کہ میں نے کیا گھر جا کے سوچنا. ہاں سارے پگڑیاں والے. ہاں اللہ اس کا مولا ہو، وہ پوری کائنات کا مولا ہو. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ اس کا مددگار ہو، وہ پوری کائنات کا مددگار ہو. یہ ہیں ایمان کی 17 نشانیاں. جب سے ہو تب سے مومن ہو، رکوع کرنے والا، سجدہ دینے والا، عبادت کرنے والا، خیرات دینے والا، میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگنے والا، اللہ کی طرف سے مجتبی مرتضیٰ بن کے آنے والا، اللہ کا چنا ہوا، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر چلنے والا، قرآن سے پہلے کا مسلمان، دین اس کی عادت کا نام، قرآن میں بھی مسلمان، رسول اس پر گواہ، وہ پوری کائنات پر گواہ، وہ نمازی، وہ زکاتی، اللہ کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق، اللہ اس کا مولا، وہ پوری کائنات کا مولا. یہ ہیں 17 نشانیاں امام کی. میرے بھائیوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، جن کو آپ امام مانتے ہو، جن کو آپ امام مانتے ہو، جو آپ نے حضرات امام بنائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی نشانی دکھا دو. بس ایک ہی نشانی دکھا دو کہ جن کو امام مانتے ہو وہ قرآن سے پہلے کے مسلمان تھے. نہیں تو پھر کہ اللہ کا نظام پہ آئے تو نظام کے چلانے والے بھی پہ آئے. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ ادھر ہم کہتے ہیں بھائی انسان جتنے بھی ہیں اشرف المخلوقات، کہتے ہیں انسان اشرف مخلوق ہے. اور قرآن سے پوچھے کہ واقعی سب انسان اشرف مخلوق ہے یا چند ہے؟ چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. گھبرائے تو نہیں بابا؟ ہاں الفاظ ہیں ایسے، بندہ زبان سے چلاتا ہے، زبان سے بولتا ہے. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سورۃ انفال میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ فرماتا ہے یہ گونگے، یہ بہرے، جو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جن کا قرآن سے مطالعہ ہے، ان سے مخاطب ہو. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. غلطی سمجھ آئی ہے؟ یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر، جانوروں سے بھی بدترین، جانور سے بھی بد، گونگے بہرے جانور سے بھی بدتر. کہاں گئی اشرف مخلوقات؟ بولو بابا، جو نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہو بولو، سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھو، مجمع میں کھڑے ہو جاؤ. میں اپنے بات کا ذمہ دار ہے، لفظ لفظ کا میں ذمہ دار ہے جی. ان صورت غلط پڑھی ہو، صورت میں یہ آیت نہ ہو، آیت غلط پڑھی ہو، ترجمہ غلط کیا ہو، ابھی آپ کا حق پہنچتا ہے میرے بازو سے مجھے پکڑو. میں یہاں موجود ہے، نہیں تو پھر میرے جانے کے بعد پیچھے کوئی نہ بھونکے. کیونکہ پیچھے جو بات ہوگی وہ کتے والی بھونک ہوگی، وہ بات نہیں ہوگی. بات وہ ہو جو منہ پہ ہو. شاباش میرا طیب طاہر مجمع، کوئی لفظ آیا نہیں جا رہا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی کتے سے بھی بدتر.
سور سے بھی بدتر. پھر ویکھے حوصلہ. یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں بدتر ہیں؟ لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے. پچھو جو کچھ ہونا ہے تسی دیکھنا ہے. میرا تو منہ تو آنے والے کی خیال ہے؟ پچھو جو کچھ ہونا ہے وہ تسی دیکھنا ہے، میں تو نہیں نہ دیکھنا. اچھا صلوات پڑھ دیں. جی یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر. کیوں؟ ان میں عقل نہیں. عقل نہیں، عقل 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 نہیں. بابا سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو. عقل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں علی ہوتا ہے. اتنا بڑا جملہ قرآن کا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. کیوں؟ ان میں عقل نہیں. یہ بے عقل ہے. ایک بات تو قرآن سے طے ہو گئی، ایک بات قرآن سے طے ہو گئی کہ جہاں عقل نہیں ہے وہاں انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہاں ہے جہاں عقل ہے. یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں کیونکہ ان میں عقل نہیں. آپ زرداری کے مزاج کو جانتے ہیں. ایک آیت اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. اسی آیت کے جواب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن سوال بھی خود کرتا ہے، قرآن جواب بھی خود دیتا ہے. اسی آیت کا جواب اللہ نے سورۃ اعراف میں دیا. آیت کیا تھی کہ یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے. اسی آیت کا جواب اللہ دے رہا ہے سورۃ اعراف میں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ فرماتا ہے میں اللہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا. جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو. ایک بات طے ہو گئی کہ اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے. ہاں قرآن اکثریت کو میں جہنم میں بھروں گا. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کمینوں کو میں نے دل دیا تھا، یہ سمجھتے نہیں تھے. ان کو دل دیا تھا، یہ سمجھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کو آنکھیں دی تھی، یہ دیکھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کو کان دیے تھے، یہ سنتے نہیں تھے. أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ بَل هُمْ أَضَلُّ. یہ جانوروں سے بدتر ہے. اولئک هم الغافلون. کیونکہ جانور کو بھی جب مالک بلاتا ہے تو مالک کے آواز پہ وہ پیچھے چلا آتا ہے، مالک کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں. بڑا جملہ ہے قرآن کا جو سر ہلا رہے ہو. خدا کرے تمہاری زبان چلے تو ان جملوں پہ بھی زبان نہ چلائے. میں بددعا کرتا ہوں وہ قبر میں بھی زبان نہ چلائے، جو اس ذکر میں زبان چلائے اس کو دعا یہ کر کے جاتا ہوں کہ اس کی قبر میں خود مولا علی آ کے بولے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں کیونکہ ان کو دل دیا تھا، یہ سمجھتے نہیں تھے. ان کو آنکھیں دی تھی، یہ دیکھتے نہیں تھے. ان کو کان دیے تھے، یہ سنتے نہیں تھے. کیونکہ جانوروں سے بدتر ہے. جانور بھی مالک کو پیٹھ نہیں دکھاتا. ان کو
کو میرا رسول بلاتا رہا، یہ بات ہے۔ مہربانی کر، ہاں چل چھتی کر۔ بہ جا بھائی، تیری آواز ہی نہیں نکلتی۔ ہاں 5 منٹ میرے کھاتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، بیٹھ جا۔ اقرار کر کے خون پہ بدل گئے، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ چلو وہ رسول بلاتا رہا، انہوں نے میرے رسول کی آواز کو نہیں سنا۔ قرآن تو پکار کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والے، جب میرا رسول تمہیں بلائے، تم جس حال میں بھی ہو، تم جس حال میں بھی ہو، چاہے نماز میں کیوں نہ ہو، رسول بلائے فوراً چلے آؤ، کیونکہ تمہاری نمازوں کا مالک میرا رسول ہے، تمہاری بندگی کا مالک میرا رسول ہے۔ وہ جو تجھ جیسا رسول ہے وہ تیرا رسول ہے، میرا وہ رسول ہے جو میری عبادتوں کا مالک، میری بندگی کا مالک۔ جب برا چلے آ، کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ پتا چلا رسول بندگی کا بھی مالک ہے، رسول زندگی کا بھی مالک ہے۔ اگر زندگی کا مالک رسول نہ ہوتا تو بھائی اشرف خودکشی حرام نہ ہوتی۔ پھر میں نے بتا دیا، کیوں بھائی میں نے اپنی جان کو مارا ہے، تو کیوں بولتا ہے حرام موت مر گیا؟ کیوں حرام موت مر گیا رے؟ کیوں حرام موت مر گیا؟ میری اپنی جان ہے، میں نے اپنی جان کو خود مارا ہے، میں نے کسی کا کچھ بگاڑا تو نہیں، تو نے کیوں کہا حرام موت مر گیا؟ حرام کی موت، خودکشی کی مذہب میں حرام ہے، حرام موت مر گئے۔ اچھا اپنی جان کو خود ماروں تو یہ ہلاکت کی موت ہے، محمد کے بلانے پہ آ کے میدان جنگ میں لڑ کے مر بھی جاؤں تو یہ شہادت کی موت ہے۔ جتنا فرق ہے ہلاکت میں اور شہادت میں، اتنا فرق ہے تجھ میں اور رسالت میں۔ یہ گنگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کو دل دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے، کان دیے تھے سنتے نہیں تھے، کیوں؟ جانوروں سے بدتر ہیں۔ بیٹھے ہو، جانوروں سے بدتر کون ہے؟ جن کو دل دیا تھا، سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے، کان دیے تھے سنتے نہیں تھے۔ ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں میرے میٹھے نبی کی یہ حدیث نہ ہو۔ پیغمبر فرماتا ہے، یا علی من زعم انہ یحبنی ویبغضک فہو کذاب۔ اللہ اللہ، علی جو بھی کہے، جو بھی کہے، جو بھی کہے تو میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اور علی تجھ سے بغض رکھے، وہ جھوٹا بھی ہے تو لعنتی بھی ہے۔ جو کہے نا میں عاشقان رسول ہوں، کیوں؟ السمع للتوحید والعین لنبوت للفؤاد والولایت کا، اس لیے کہ اللہ نے کان دیے ہیں اپنی
توحید کے لیے، آنکھیں دی ہیں میری نبوت کے لیے، دل دیا ہے تیری ولایت کے لیے۔ ان کو دل دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے، کان دیے تھے سنتے نہیں تھے۔ نبی فرماتا کان ہے توحید کے لیے، آنکھیں ہیں نبوت کے لیے، دل ہے علی کی ولایت کے لیے۔ آج قرآن سے فیصلہ ہو گیا کہ جس نے دل سے علی ولی اللہ کا اقرار کیا وہ اشرف مخلوق ہے، جو علی ولی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ جس نے نعرہ نہیں مارا نعرے والا مارے گا۔ مہربانی۔ اپنوں میں بیماری آ گئی، اپنوں میں بیماری آ گئی۔ علی ولی اللہ نے پڑھا، علی جز اذان نہیں، ہاں نہیں، علی جز کلمہ نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں، علی اللہ کی اذان ہے، علی اللہ کا کلمہ ہے۔ بیٹھے ہیں علماء، ان کے سروں پہ رکھ قرآن، تفسیر در منشور، میرا چوتھا امام سید سجاد علیہ السلام فرماتا ہے ان لعلی فی کتاب اللہ اسمن، اللہ نے میرے داد علی کا ایک نام قرآن میں رکھا ہے۔ صبر کر کے بیٹھ، ٹک کے بیٹھ۔ اللہ نے میرے داد علی کا، اگلی گل کرو، ایک نام، اور امام کی دعوت دے، امام فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا يَعْرَفُونَهُ، کوئی اس نام کو نہیں جانتا۔ امام کا دعویٰ دے، امام کا دعویٰ دے، کوئی اس نام کو جانتا ہی نہیں، اس نام کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ سائل کر فَكُنْتُ مَالِيًا، سائل نے پوچھا مولا وہ کون سا نام ہے؟ مولا فرماتے ہیں قال علم تسمع قول اللہ آذان من اللہ واللہ هو الآذان۔ امام فرماتے ہیں اسرائیل تم نے سورہ برات میں نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ برات لے کر گئی تھی اللہ کی آذان، خدا کی قسم یہ آذان نام ہے داد علی کا۔ علی اللہ کی آذان، علی اللہ کا کلمہ۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں عقل کے دیوانوں، علی جز کلمہ نہیں، علی جز آذان نہیں، بلکہ آذان اور کلمہ خدا علی کا جز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا نام آ جائے نماز باطل نہیں، شیطان کا نام آ جائے نماز باطل نہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اگر تیرا دادا بھی صالح تھا تو وہ بھی آ گیا۔ افسوس کی بات، شیعوں کو آپس میں بانٹ رہے، عقائد پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ کون سی گندی نالی کے کیڑے ہو؟ نبی کہہ گیا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ یہ نبی نے وضاحت کب کی ہے کہ فلاں جگہ پہ کرو گے تو عبادت نہیں، فلاں جگہ پہ کرو گے تو عبادت ہے۔ کہاں کرو گے ان آیتوں کو؟ اہدنا الصراط المستقیم کون ہے؟ صراط الذین کون ہے؟ بسم اللہ کا بے کون ہے؟ اسم کون ہے؟ الحمد کون ہے؟ افسوس کی بات ہے، خام کا بات ہے کوئی نہیں، مسئلہ ہے ہی نہیں، کیوں مسئلہ بنا رہے؟ سنو، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ گونگے، یہ بہرے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کیوں؟
ان میں عقل نہیں. نبی کی حدیث سن, بچے بچے کو یاد ہوگی, ان بچوں کو بھی یاد ہوگی, میں دعویٰ سے کہتا ہوں. نبی فرماتا ہے یا علی انت منی بمنزلۃ راس من البدن. علی تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو میرے سر کا میرے جسم سے تعلق ہے. علی تو میرا سر ہے. علی نام ہے رسالت کے سر کا. دور بیٹھے ہو عابد بھائی جا کے, علی نام ہے رسالت کے سر کا. یہ کتے سے بھی بدتر, سور سے بھی بدتر, یہ کونکے پہرے. کیوں ان میں عقل نہیں؟ عقل ہوتی ہے سر میں. سر رسالت نام ہے علی کا. عقل سر میں ہوتی ہے نا, ان میں علی نہیں. اس لیے جانوروں سے بدتر ہے, ان میں علی نہیں, ان میں علی نہیں. اب اگر اشرف مخلوق بننا ہے تو علی کو رکھنا پڑے گا. سنو آخری بات, تاکہ میرے بھائیوں کو بیٹھے ہو کو تسلی ہو. آخری بات ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری تخلیق کو عدل پہ رکھا. عدل یہ کہتا ہے جو جہاں کے لائق ہے اسے. سب مطمئن بیٹھے ہو بابا, کوئی ناراض تو نہیں بیٹھا, کسی کی دلاداری تو نہیں ہوئی؟ اچھا, چند وہ بندیاں بولے نہیں, جڑے نہیں بولے انہوں نے دلاداری ہوئی ہے. سب لگاؤ نارا, پتہ چل جائے گا. بڑی مولا کو سلام سلام. عادل کا تقاضا یہ ہے, عادل یہ کہتا ہے کہ جو جہاں کے لائق ہے اسے اللہ کی عظمت کی قسم, اللہ کو اگر ایک کتے میں بھی عدل نظر آیا اس کو نجات بھی دے دی, اس کا ذکر قرآن میں بھی کر دیا. سورہ کاف میں ارشاد ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرْعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. اللہ فرماتا ہے ان کا کتا, ان کا کہہ کر اللہ نے تمہیں سمجھایا. ان کا کتا, ان کا کہہ کر اللہ نے سمجھایا کہ یہ کتا ہے مگر بے وارث نہیں ہے. دوست سر نہ چلا, زبان تیرے کو اللہ نے ذکر میں بولنے کے لیے دی. ان کا کتا, ان کا کتا جو دروازے کے چوکھٹ پر باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ دروازے کے. سب بولو کہاں بیٹھا ہے؟ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو وہ بھی دیکھو, بے شک ادھر ادھر منہ سے بول دو. کہاں بیٹھا ہے؟ دروازے کے چوکھٹ پر, دروازے کے چوکھٹ پر باہیں پھیلا بیٹھا ہوا ہے. دروازے کے چوکھٹ پر سب نے لکھا ہے کتا جنت میں جائے گا. میں پوچھتا ہوں یا اللہ کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ آواز آئے گی زرداری کتا ہے مگر عادل ہے. کتا ہے عادل ہے. یا اللہ کیا اس کا عدل ہے؟ آواز آئے گی زرداری دیکھ یہ وہی بیٹھا ہے جو جگہ اس کے بیٹھنے کے لائق ہے. یہ کتا ہے نا, کتے کا کام ہے چوکھٹ پر بیٹھنا. یہ وہی بیٹھا جو جگہ اس کے بیٹھنے کے لائق ہے. اب اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا. یہ وہی بیٹھا جو جگہ اس کے بیٹھنے کے لائق ہے, کیونکہ یہ کتا ہے. کتے کا کام ہے چوکھٹ پر بیٹھنا. اس نے مومنین کی مسند پر نہیں بیٹھا, اس نے مومنین سے برابری نہیں
کی جس جگہ مومن بیٹھے یہ وہاں نہیں بیٹھا. ارے کتے نے مومن کو پہچانا, کتے نے مومن کی مسند کو پہچانا تو کتے کو نجات مل گئی. ان کمینوں نے رسول کے تخت کو نہیں پہچانا. یہ جنت میں کیسے جاتا؟ نعرہ حیدری, جس نے نعرہ نہیں مارا نعرے والا مارے گا. نعرہ حیدری. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں کے لائق ہے اسے وہی یا تو قرآن سر پہ رکھ کے یہ بتا. سنو پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول سے افضل, بھائی اشفاق, رسول سے افضل, ادھر دیکھ بچے, رسول سے افضل نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی آئے گا. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہاتھی نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی آئے گا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں کے لائق ہے اسے وہی رکھ. قرآن حکیم سے اتنے میں نے دلائل دیے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں کے لائق ہے اسے وہی رکھ. رسول سے افضل نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی آئے گا. یا تو قرآن سر پہ رکھ کے مسلمانوں کوئی جھوٹی قسم اٹھا دو, جھوٹی ہی قسم کھا کے بتا دو کہ رسول کے بعد وہ کون سا صحابی تھا جو علی سے افضل تھا. کوئی جھوٹی قسم کھا کے بتا دو. مہربانی, بڑی مہربانی. آپ ہاں ہاتھ اٹھا دو, آپ کی آواز نہیں پہنچے گی. نہیں تو پھر مانو کہ رسول سے افضل نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی آئے گا, اور محمد کے بعد تمام صحابہ میں سے علی سے افضل کوئی نہیں تھا. تو پھر مانو محمد کے منبر پہ علی کے سوا کوئی لائق ہی نہیں تھا. جو جہاں کے لائق اسے وہی رکھ. اس کا نام عدل ہے. کاش مسلمان تو نے عدل نہیں کیا. اگر تو عدل کو سمجھتا تو کیا علی کی بیٹیاں اس کے لائق تھی؟ کیا محمد کی بیٹیاں ان کے لائق تھی؟ ابھی ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے کہ شام ہو گئی ہے. میرے ذاکر علماء آسانی سے لفظ لے لیتے ہیں, نام لے لیتے ہیں شام. اور یہ تو ان سے پوچھو نا جن پہ گزری, یا میں ایسے کہوں ان سے پوچھو جو اس شام سے گزرے. سید بیٹھے ہیں, سوار بیٹھے ہیں, رکھو ان کے سروں پہ قرآن. خدا کی قسم اس بازار میں سے آج بھی کوئی شریف گزر نہیں سکتا. نہ ہوتی شام, نہ رلتی علی کی بیٹی. عزادارو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. کوئی نہیں رہا زینب کا, کوئی نہیں رہا زینب, کچھ نہ بچا زینب کا. ایک سجاد ہے, اس کو تلیاں مار مار کے غشی سے آزاد کرانے کے لیے حسین اس کو جگا رہی ہے. جگا کے باہر لے آئے. سجاد نے کیا دیکھا؟ جلے ہوئے خیموں کی رات اڑ رہی ہے. ماں پتھریوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. کوئی کس کونے میں بی بی رو رہی ہے, کوئی کس کونے میں بی بی رو رہی ہے. علی کی علی بیٹی
عباس کی عباس بہن جلے ہوئے خیمے کی تناب اٹھا کر پہرا دے کر الحافظ والحفیظ کی بی بی صدائیں دے رہی ہے، جن کو مصائب سے پیار ہے۔ دو جملے میں نے کہنے ہیں، بڑے بڑے مصائب خان بیٹھے ہیں، یہ بات میں آپ کو رجائیں گے، دو جملے مجھ سے سنیں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ پہرا دیتے دیتے میری آقا زادی نے، جن کو رونا نہ آئے وہ میری آقا زادی سے معافی مانگے، وہ ضرور سوچے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے، سین سے معافی مانگے، آقا زادی مجھے معاف کر دے، مجھے تیرے مصائب میں رونا نہیں آ رہا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ عزاداروں پہرا دیتے دیتے بی بی نے ایک گھوڑے سوار آتے ہوئے دیکھا، سین کہتی اماں فضا اس گھوڑے سوار کو روک، اس کو کہہ، زینب کہتی ہے اب تو میری چادر بھی نہیں رہی، اب کیا لینے آ رہا ہے؟ سین فضا آگے بڑھی، گھوڑے سوار کو روکنا چاہا، گھوڑے سوار نہ رکا، سین واپس آ کے کہتی ہے زینب میں نے بڑا روکا ہے، گھوڑے سوار نہیں رکتا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے رکتا کیوں نہیں، اس کو پتا نہیں عباس کی بہن پہرا دے رہی ہے۔ نام عباس آیا، گھوڑے سوار رکا، آواز دے کے کہتا ہے ذرا پھر بتا کس کی بہن پہرا دے رہی ہے؟ عباس کی بہن پہرا دے رہی ہے، علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے۔ علماء ذاکر پڑھتے ہیں 9 مرتبہ گھوڑے سوار نے پوچھا ہے، 9 مرتبہ آقا زادی نے بتایا علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے، عباس کی بہن پہرا دے رہی ہے۔ سیدہ جب 9ویں مرتبہ زینب نے پوچھا نا، سین رو کے کہتی ہے بار بار جو عباس و علی کا پوچھتا ہے بتا تیرا عباس سے کیا رشتہ ہے، بتا تیرا علی سے کیا رشتہ ہے؟ عزادارو یہ سیدہ کا سوال کرنا تھا یا گھوڑے سوار نے نقاب اٹھا کے رو کے کہا زینب اتنی غریب ہو گئی، اپنے باپ کو نہیں پہچان رہی؟ جب مولا کہتے نا اتنی غریب ہو گئی ہے، بابا کو نہیں پہچانتی، اور سیدہ آپ نے جملہ سن لیا، شہزادی نے دیکھا میرا بابا آ گیا ہے، خدا کی قسم ایک مرتبہ چلے ہوئے خیموں میں دوڑی، بیویوں کو بلا کے کہتی ہے بیویوں کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر ہے تو مجھے دو، میں کبھی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں آئی، میرا بابا آ گیا۔ چادر ہوتی تو ملتی، عزادارو چادر ہوتی تو ملتی نا۔ سب بیویوں نے علی کو ہلکا باندھا، سب بیویوں نے علی کو ہلکا باندھا۔ کسی نے کہا یا علی اکبر کا بڑا ارمان، اللہ تجھے اس غم کے سوا نہ رلائے، سب صاحب اولاد بیٹھے ہو۔ کسی نے کہا یا علی قاسم کا بڑا ارمان، کسی نے کہا یا علی اصغر کا بڑا ارمان۔ سب فرصہ دے رہی ہیں، دکانیں دے رہی ہیں۔ 4 سال کی معصومہ سکینہ ہے جو نزدیک نہیں آ رہی، دور کھڑی ہے، سر کو ہلا رہی ہے۔ آپ نے جملہ سن لیا، اگر صاحب اولاد ہو، ابھی محرم کا چاند آئے گا نا، رمضان کے بعد شوال ذوالقعدہ ذوالحج، جب محرم کا چاند نظر آئے نا اکیلے نہ دیکھنا۔ اگر تو صاحب اولاد ہے نا، گھر میں اگر 4 سال کی بیٹی ہو تو کوٹھے کی چھت پہ خود بھی چڑھ جا، اس بیٹی کو بھی ساتھ لے جا، خود بھی چاند دیکھ، اس 4 سال کی بچی کو بھی چاند دکھا، بچی کو چاند دکھا کے بچی کا منہ کربلا کی طرف کر، مٹی کے ہاتھوں سے مٹی کے بت بھر کے بچی کے بالوں میں ڈال کے بچی کا منہ کربلا کی طرف کر کے کہے سکینہ تیری یتیمی کا بڑا ارمان ہے۔ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو۔ 4 سال کی معصومہ دور کھڑی ہے، علی جیسے شہنشاہ نے دیکھا، خدا کی قسم مولا آگے بڑھا، معصومہ کو گلے لگا کے مولا فرماتے ہیں بیٹا سکینہ، بیٹا سکینہ، تیری پھوپھی زینب میرے قریب آئی۔ معصومہ رو کے کہتی ہے دادا تیری بیٹی ہے نا؟ اللہ اکبر، یا خدا تجھے اس غم کے سوا نہ رلائے، دادا تیری بیٹی ہے نا؟ بیٹی قریب نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ بیٹا
اور باپ میرے قریب آئے، لیلا آئی، فروا آئی، سکینہ رو کے کہتی ہے دادا تیری بہو ہے نا، بہو نہیں آئے گی تو کون آئے گا؟ علی جیسا شہنشاہ رو کے کہتا ہے بیٹا سکینہ وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میری بہو ہیں، سکینہ تو میری کچھ نہیں لگتی، سکینہ میں علی کا تیرا کوئی رشتہ نہیں، مجھ سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، سیدو مجھے معاف کرنا، کیسے علی نے کہا نا میرے آپ کچھ نہیں لگتے۔ اب چھوٹے چھوٹے ہاتھ سکینہ نے جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے دادا ناراض نہ ہو، آج سکینہ کو پتہ چل گیا کہ زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے، دادا تیری سگی بیٹی ہے نا زینب، اب پتہ چل گیا نا کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، دادا سگی بیٹی ہے زینب، اس پہ تھوڑی مصیبت آئی تو بیٹی کے لیے نجف چھوڑ کے کربلا آ گیا، تھوڑی دیر پہلے میرا بابا کربلا کی گرم ریت میں شمر کی ضربے کھا رہا تھا، میں ننگے پاؤں دوڑ رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ ہائے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہائے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، دادا مجھ سے رشتہ ہوتا تو میرے بابا کو بچانے آتے، آپ نے جملہ سن لیا، علی سے سنا نہ گیا، علی نے ابا کا دامن ہٹا کے کہا سکینہ میرا گلا تو دے، سکینہ میرا گلا تو دے، عزادارو جیسے علی کے گلے پہ سکینہ کی نظر پڑی، بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئی، اب علی مولا نے اٹھایا، اٹھو سکینہ اب بے ہوش کیوں ہو گئی ہو؟ آواز آئی دادا قربان جاؤں آپ کے گلے پہ زخم ہی زخم ہے، یہ زخم کہے کے ہیں، نشان کہے کے ہیں، آواز آئی سکینہ جب تو دوڑ رہی تھی میرا گلا تیرے